السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کا پہلا روزہ بہت اہم اور معصومیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس کا انتظار ہر بچے کے والدین کو ہوتا ہے کہ کب ان کا بچہ پہلا روزہ رکھے گا۔ اکثر یہ دن والدین کے لیے بھاری بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کا ننھا بچہ بھوک اور پیاس سے نڈال ہوتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ تخلیق کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ان کے لخت جگر جنت کے سردار سیدنا امام حسین اور پہلا روزہ رکھا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، سیدنا امام حسین نے 7 سال کی عمر میں رمضان میں پہلا روزہ رکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے اسی روزے کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے دوستوں، محدثین اور مفسرین سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی شہادت کو شہادت رسول خدا سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبر ان کے اوصاف، کمالات اور خوبیاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی تھی، مگر ایک کمال باقی رہ گیا تھا، وہ تھا شہادت کا مرتبہ۔ وہ حضور کو خود حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو اسلام کی شوکت متاثر ہوتی۔ حکمت الہی اور کارسازی نے یہ پسند فرمایا کہ شہادت کا کمال بھی حضور کو مل جائے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن ابن علی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور ایک آدمی نے کہا، اے لڑکے، کیا خوب سواری پر سوار ہو؟ نبی کریم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، راستے میں آپ نے حسین کریمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدنا فاطمہ نے بتایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث کسی کے پاس بھی پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدنا فاطمہ زہرا سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگایا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ بس آپ نے باری باری دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی تو وہ سیراب ہو کر خاموش ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین۔ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ شافعی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا ہے اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا ہے۔ وہ عظیم و پرہیزگار تھے۔ ناظرین گرامی، نواسے رسول حضرت امام حسین کا سارا بچپنا ہی نازوں میں گزرا۔ آپ سے سبھی پیار کیا کرتے تھے۔ محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ حسین کریمی کے لیے سجدے لمبے کیے تو کئی دفعہ نماز ہی چھوٹی کر دی۔ کئی دفعہ آپ نے خطبہ بیچ میں چھوڑا اور بھاگ کر اپنے نواسے
کو پکڑا کہ کہیں وہ لڑکھڑاتے ہوئے گر نہ جائے۔ انہی اداؤں میں پلنے والے سیدنا حسین نے اپنے نانا سے رمضان کے روزے کی فضیلت سنی تو آپ نے تہیہ کر لیا کہ اس دفعہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ناظرین گرامی، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت حسین اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ صبح میں سحری کروں گا اور روزہ رکھوں گا۔ شدت گرمی کے دن تھے اور تب آپ کی عمر مبارک صرف 7 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ فاطمہ سلام زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو صبح سحری کے لیے اٹھاتی ہیں اور آپ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوتے ہی جب سیدنا فاطمہ کو دن گرمی محسوس ہوتا ہے تو بیٹے کی پیاس کا خیال آنے لگتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے اپنا روزہ پورا کرے گا۔ حضرت فاطمہ اپنے لخت جگر حسین سے کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، آپ کی عمر کم ہے، آپ پانی پی سکتے ہیں۔ لیکن حضرت حسین جنہوں نے پیدا ہوتے ہی رسول خدا کی زبان چوسی، جنہوں نے کربلا کے سخت امتحان سے گزرنا تھا اور کئی دنوں کی پیاس کو برداشت کرنا تھا، آپ نے روزہ پورا کرنے کا پختہ ارادہ بنا رکھا تھا۔ رسول اللہ کو جب پتہ چلا کہ آپ بھی فوری مولا علی کے گھر آئے، جب آپ کے نواسے کو پیاس سے نڈال دیکھا تو آپ نے ایک لمحے کے لیے پریشان ہوتے ہوئے پھر فرمایا، فاطمہ، حسین کو اپنی حالت پر چھوڑ دو تاکہ اس کو پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ خیر، سیدنا حسین نے اپنا روزہ پورا کیا۔ روزہ پورا کرنے کے بعد جب سارے پاس بیٹھے ہوئے تو حضرت حسین نے اپنی معصومیت انداز میں فرمایا، میں نے آج روزہ رکھا ہے تو مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم میری ہیبت اور سرداری کے وارث ہو۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا، میری بہادری اور تلوار کے وارث ہو تم۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلامۃ الزہرا فرماتی ہیں، بیٹا آپ میرے صبر و قناعت کے وارث ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔